مشہور زمانہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چیپٹر 5 ریکمنڈیشنز ہم نے 1972 میں پیش کی گئی اپنی مرکزی رپورٹ کے اختتامی حصے میں 1971 کے سانحے کے اسباب کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کے بعد متعدد سفارشات پیش کی تھیں۔ ان سفارشات میں بعض کو نئے شواہد کی روشنی میں ترمیم یا وسعت دینے کی ضرورت ہے جو ہم نے اب ریکارڈ کیے ہیں، جبکہ دیگر کی ضرورت صرف مزید واضح ہوئی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اس کمیشن کے قیام کا مقصد صرف اس صورت میں پورا ہوگا جب حکومت ان سفارشات پر مناسب اور فوری عمل درآمد کرے گی۔ اگرچہ اس میں پہلے کی گئی باتوں کو دہرانا شامل ہے، تاہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہوگا کہ تمام سفارشات کو ایک جگہ پر آخر میں ترتیب دیا جائے تاکہ حوالہ اور عمل میں آسانی ہو۔ ان سفارشات کی تفصیل اور جواز مرکزی رپورٹ کے متعلقہ ابواب کے ساتھ ساتھ اس ضمنی رپورٹ میں بھی مل جائے گا۔ ہمیں علم ہے کہ ان سفارشات میں سے بعض پر عمل پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن ایسا ہونا ان کو اس حتمی خلاصے میں شامل نہ کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ مقدمات ٹرائلز اس بات پر اتفاقی رائے ہے کہ ان سینئر فوجی کمانڈروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ناگزیر ہے جنہوں نے آئین کو پامال کر کے مجرمانہ سازش کے ذریعے سیاسی طاقت پر قبضہ کر کے اپنی پیشہ ورانہ نااہلی، مجرمانہ غفلت اور فرائض کی انجام دہی میں جان بوجھ کر کوتاہی برت کر اور جسمانی اور اخلاقی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت لڑائی چھوڑ دی جب ان کے پاس دشمن کا مقابلہ کرنے کے وسائل اور صلاحیت موجود تھی۔ پاکستان کو بدنامی اور شکست سے دوچار کیا۔ مؤثر اور سخت کارروائی نہ صرف قوم کی سزا دینے کی خواہش کو پورا کرے گی جہاں یہ ضروری ہو، بلکہ آئندہ کسی شرمناک طرز عمل کے دوبارہ پیش آنے سے بھی بچائے گی، جیسا کہ 1971 کی جنگ کے دوران دکھایا گیا۔ چنانچہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ درج ذیل مقدمات کو بلا تاخیر شروع کیا جائے۔ نمبر 1، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، لیفٹیننٹ جنرل SMG پیرزادہ، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن، میجر جنرل عمر اور میجر جنرل مٹھا کو عوامی طور پر مجرمانہ سازش کا حصہ ہونے پر مقدمہ کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان سے غیر قانونی طور پر طاقت چھیننے کی سازش کی۔ اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے استعمال سے اپنے مشترکہ مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے 1970 کے انتخابات کے دوران ایک مخصوص نتیجہ حاصل کرنے اور بعد ازاں کچھ سیاسی جماعتوں اور قومی اسمبلی کے منتخب اراکین کو ڈھاکہ میں 3 مارچ 1971 کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے انکار پر آمادہ کرنے کے لیے دھمکیوں، ترغیبات اور رشوت تک دی۔ انہوں نے مزید یہ کہ باہمی رضامندی سے مشرقی پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا کی جس کے نتیجے میں سول نافرمانی کی تحریک، عوامی لیگ کی مسلح بغاوت اور بالآخر مشرقی پاکستان میں ہماری افواج کے ہتھیار ڈالنے اور پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب بنا۔ اوپر مذکورہ افسران کو مشرقی اور مغربی پاکستان میں جنگ کے دوران مجرمانہ غفلت برتنے پر بھی مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ جنگ کے فوجی پہلوؤں پر تفصیلات متعلقہ ابواب میں مل جائیں گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان، سابق کور کمانڈر 1 کور کو بھی اپنی کور کی کارروائیوں میں مجرمانہ اور جان بوجھ کر غفلت برتنے پر مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے سیالکوٹ ضلع کے شکرگڑھ تحصیل کے تقریباً 500 دیہات بغیر لڑائی کے دشمن کے حوالے کر دیے گئے اور اس کے نتیجے میں جنوبی محاذ پر فوج کی جارحانہ کارروائی کو شدید خطرے میں ڈال دیا گیا۔ میجر جنرل عابد ظاہر، سابق GOC 15 ڈویژن پر بھی فرائض کی جان بوجھ کر غفلت برتنے اور سیالکوٹ ضلع کے فقلیان علاقے میں تقریباً 98 دیہات پر مشتمل ایک وسیع علاقے کے شرمناک ہتھیار ڈالنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے۔ اس ہتھیار ڈالنے سے بھارتی افواج مرالہ ہیڈ ورکس سے تقریباً 1500 گز کے فاصلے پر پہنچ گئی، جس سے مرالہ ہیڈ ورکس کی سلامتی کو مسلسل خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فقلیان کے علاقے پر بھارتی قبضے کے بارے میں GHQ کو جنگ کے بعد تک اندھیرے میں رکھا، جبکہ نقصان کا پتہ جنگ کے بعد چلا۔ میجر جنرل BM مصطفیٰ، سابق GOC 18 ڈویژن پر فرائض کی جان بوجھ کر غفلت برتنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ ان کا ہندوستانی علاقے رام گڑھ مغربی محاذ پر قبضے کا جارحانہ منصوبہ عسکری طور پر ناقص اور غیر منظم تھا اور اس کی ناقص منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے نتیجے میں صحرائی علاقے میں گاڑیوں اور ساز و سامان کا شدید نقصان ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل نیازی، سابق کمانڈر مشرقی کمانڈ پر 15 الزامات کے تحت کورٹ مارشل کیا جائے، جیسا کہ ضمنی رپورٹ کے حصہ 8 کے باب 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ ان پر پیشہ ورانہ اور عسکری فرائض کی جان بوجھ کر غفلت، مشرقی پاکستان کے دفاع سے متعلق ناکامی اور ایسے وقت میں اپنی افواج کا بھارتیوں کے سامنے شرمناک ہتھیار ڈالنا شامل ہے جب ان کے پاس ابھی بھی مزاحمت کے وسائل اور صلاحیت موجود تھی۔
मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद साबिक GOC 36 एडहाक डिवीजन ढाका पर ज़िमनी रिपोर्ट के मज़कूरा हिस्से में दर्ज 5 इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए। उन पर ढाका के दिफा की मनसूबाबंदी में फ़राइज़ की जानबूझकर गफलत बरतने, लड़ने की मुकम्मल हिम्मत और इरादे की कमी दिखाने और मशरकी कमान के कमांडर के भारतीय फ़ौज के सामने हथियार डालने के फ़ैसले में मुकम्मल तौर पर रजामंदी का इजहार करने का इल्ज़ाम है, जबकि उस वक्त भी तकरीबन 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा की मज़ाहमत करना मुमकिन था। मज़ीद ये कि वतन वापसी के बाद मुतलका हुकाम को इस बात से जानबूझ कर लाइलम रखना कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में अपने इख्तियार में मौजूद 50,000 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी और दीगर फंड्स तकसीम किए थे। मेजर जनरल M रहीम खान साबिक GOC 39 एडहाक डिवीजन चांदपुर मशरकी पाकिस्तान पर 5 इल्ज़ाम के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए। जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्ज है, उन पर ज़ाती हिफाजत का गैर ज़रूरी ख्याल रखने, अपनी डिवीजनल फ़ौजियों और ज़िम्मेदारियों के इलाके को छोड़कर 8 दिसंबर 1971 को चांदपुर में अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर को खाली करने का इल्ज़ाम है। दिन के वक्त नकलो हरकत पर इसरार करने का, जिसका सबब मुक्ति बानी का खौफ था, जिसके नतीजे में भारतीय तैयारों की फायरिंग से उनके हेडक्वार्टर के 14 नेवल रेटिंग्स और 4 अफसरान हलाक, जबकि वो खुद और कई दीगर जख्मी हुए। कीमती सिग्नल आलात को चांदपुर में छोड़ने का, 12 दिसंबर 1971 को ढाका में अपनी गुफ्तगू के जरिए मायूसी और खौफ फैलाने का और 1971 के अवाल में मगरबी पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर निकाले जाने के बाद GHQ को डीप ब्रीफिंग रिपोर्ट जानबूझकर ना देने का, ताकि चांदपुर में अपने डिवीजनल हेडक्वार्टर से भागने के हालात को छुपाया जा सके। ब्रिगेडियर GM बाकर सिद्दीकी साबिक GOS मशरकी कमान ढाका पर 9 इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए, जैसा कि इस रिपोर्ट में तैयार किए गए हैं। उन पर दिफाई मनसूबों के तसव्वुर और तैयारी, भारतीय खतरे के अंदाजे, डिनाइल प्लान के मनसूबों के निफाज, कमांड में अचानक तब्दीलियों, कैदी के तौर पर भारतीयों के साथ दोस्ताना रवैये रखने और फॉर्मेशन कमांडरों को धमकियों और तरगीबात से मुतासर करने की कोशिशों में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है, ताकि मशरकी पाकिस्तान में हथियार डालने के वाक़े के हवाले से GHQ और तहकीकाती कमीशन के सामने एक मरबूत कहानी पेश की जा सके। ब्रिगेडियर मोहम्मद अयात साबिक कमांडर 107 ब्रिगेड 9 डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पर 4 इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए। उन पर जैसूर के किले के दिफा के लिए एक मजबूत मनसूबा तैयार ना करने, गरीबपुर या गौरीपुर में ब्रिगेड के जवाबी हमले की मुनासिब मनसूबाबंदी और कमांड में नाकामी का इल्ज़ाम है। जैसूर के किले को शर्मनाक तरीके से छोड़ने और दुश्मन के हवाले तमाम सप्लाई और गोला बारूद के ज़खायर को महफूज हालत में देने का इल्ज़ाम है और 9 डिवीज़न के GOC के अहकामात की नाफरमानी करते हुए जैसूर से ज़बरदस्ती इनखला की सूरत में मैगोरा वापस ना जाने का इल्ज़ाम है। ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम न्याजी साबिक कमांडर 53 ब्रिगेड 39 एडहाक डिवीजन मशरकी पाकिस्तान पर 6 इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए। उन पर क़यादत, अज़म और मनसूबाबंदी की सलाहियत की मुजरमाना कमी दिखाने का इल्ज़ाम है, क्योंकि वो 4 दिसंबर 1971 को अपने GOC के हुक्म के मुताबिक मुज़फ्फरगंज में दिफाई पोजीशनें संभालने और तैयार करने में नाकाम रहे। 6 दिसंबर 1971 को दुश्मन को मुज़फ्फरगंज से निकालने नाकामी, 9 दिसंबर 1971 को या उसके आसपास लक्ष्म के किले को शर्मनाक तरीके से छोड़ने का इल्ज़ाम, 9 दिसंबर 1971 को लक्ष्म के किले से कोमेला तक अपनी फ़ौजों के इनखला को मुनासिब तरीके से मुनज़्ज़म ना करने की मुजरमाना गफलत, जिसके नतीजे में भारी जानी नुकसान हुआ और रास्ते में उनके कई फ़ौजी पकड़े गए। फ़ौजी असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लक्ष्म में 124 बीमार और ज़ख्मी फ़ौजियों को 2 मेडिकल अफसरान के साथ छोड़ देने का इल्ज़ाम, बगैर उन्हें किला खाली करने के मंसूबे की इतला दिए और लक्ष्य में तमाम भारी हथियार, गोला बारूद और सप्लाई दुश्मन के इस्तेमाल के लिए छोड़ देने का इल्ज़ाम। मुबैना मज़ालिम की तहकीकात और मुकदमात। जैसा कि मरकज़ी रिपोर्ट के हिस्सा 8 के बाब 3 के पैराग्राफ 7 और ज़िमनी रिपोर्ट के हिस्सा 8 के बाब 2 के पैराग्राफ 39 में सिफारिश की गई है, एक आला इख्तियारी अदालत या तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए, ताकि मशरकी पाकिस्तान में मार्च से दिसंबर 1971 के दौरान पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन के दौरान किए जाने वाले मुबैना मज़ालिम की तहकीकात की जा सके और उन अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके जिन्होंने इन मज़ालिम में हिस्सा लिया, पाकिस्तानी फ़ौज का नाम बदनाम किया और अपनी बेमकसद जुल्म और बदकारी के इक़दामात से मुकामी आबादी की हमदर्दियाँ छीन लीं। अगरचे तहकीकात की कार्रवाई को अवामी सतह पर ना भी किया जाए, ताहम अदालत या तहकीकाती कमीशन की तश्कील को अवामी तौर पर ऐलान किया जाना चाहिए, ताकि कौमी ज़मीर और बैनुल अक़वामी राय को तसल्ली दी जा सके। कमीशन का ख्याल है कि इस हवाले से पाकिस्तान में अब काफ़ी सबूत मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर एक मुअस्सर तहकीक की जा सकती है। चूँकि पाकिस्तान ने हुकूमत बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया है, इसलिए ढाका हुकाम से भी दरख्वास्त करना मुमकिन हो सकता है कि वो इस तहकीकाती अदालत को जो सबूत उनके पास हों फराहम करें।
अदर इंक्वायरीज जनरल याया खान, जनरल अब्दुल हमीद खान और मेजर जनरल खुदा दाद खान के खिलाफ ज़ाती बेरा रवी, शराब नोशी और बदनवानी में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात की मुनासिब तरीके से तहकीकात की जाएँ, क्योंकि इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि उनकी अखलाकी गिरावट ने इनके फ़ैसलों में बेयकीनी, बुज़दिली और पेशा वराना नाअहली का सबब बनाया। इस तहकीक के नताइज की रोशनी में उन अफसरान के खिलाफ मुनासिब इल्ज़ामात शामिल किए जा सकते हैं जो हम पहले ही सिफारिश कर चुके हैं। इन इल्ज़ामात और मुतलका शवाहिद की तफसीलात मरकज़ी रिपोर्ट के हिस्सा 8 के बाब 1 में मिल सकती हैं। जनरल न्याज़ी के खिलाफ भी इसी तरह के इल्ज़ामात जो सियालकोट, लाहौर और ढाका में उनकी बदनामी और मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान पान की स्मगलों में मुलव्वस होने से मुतल्लक़ हैं कि तहकीकात की जाएँ और अगर ज़रूरी हो तो उनके पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही से मुतल्लक़ पहले तजवीज़ करदा मुकदमे में उन अज़ाफ़ी इल्ज़ामात को शामिल किया जाए। उन इल्ज़ामात और मुतलका शवाहिद की तफसीलात मरकज़ी रिपोर्ट में मौजूद हैं। ये भी ज़रूरी है कि मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद, साबक GOC 39 हेडाक डिवीज़न और डायरेक्टर जनरल मशरक़ी पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स के ज़रिए 16 दिसंबर 1971 को हथियार डालने से फ़ौरन कबल तकसीम किए गए 50,000 रुपये की तफसीलात की तहकीकात की जाएँ। इस मामले की तफसीलात बशमूल जनरल की वजाहत इस ज़मीनी रिपोर्ट के हिस्सा 8 के बाब 1 के पैराग्राफ 21 से 23 में मिल सकती हैं। हम पहले ही सिफारिश कर चुके हैं कि इस अफसर पर कई इल्ज़ामात के तहत कोर्ट मार्शल किया जाए, जिनमें 50,000 रुपये के मामले पर किसी भी किस्म की तफसीलात फराहम करने में उनकी जानबूझकर नाकामी शामिल है। ये इल्ज़ाम लाजमी तौर पर उनकी जानब से किसी बदनवानी के अमल की निशानदही नहीं करता। अब तजवीज़ करदा तहकीकात उन इल्ज़ामात का हिस्सा बन सकती हैं जिनकी पहले ही सिफारिश की जा चुकी है कि मशरक़ी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जायदाद की लूट मार में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात, जिनमें सिराजगंज के नेशनल बैंक के खजाने से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की चोरी भी शामिल है, जो मुसलसल ब्रिगेडियर जहांज़ेब अरबाब, साबक कमांडर 57 ब्रिगेड लेफ्टिनेंट कर्नल अब ब्रिगेडियर मुजफ्फर अली जाहिद, साबक CO 31 फील्ड रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल बिशारत अहमद, साबक CO 18 पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद ताज, साबक CO 32 पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तुफैल, साबक CO 55 फील्ड रेजिमेंट और मेजर मदद हुसैन शाह 18 पंजाब के खिलाफ लगाए गए हैं। जैसा कि हिस्सा पंजम के बाब अव्वल के पैराग्राफ 24 और 25 में बयान किया गया है कि मुकम्मल छानबीन की जाए और साबित शुदा हक़ाइक़ की रोशनी में मुनासिब कार्रवाई की जाए कि एक इंक्वायरी में इस इल्ज़ाम की भी तहकीकात की जाए, जैसा कि हिस्सा पंजम के बाब अव्वल के पैराग्राफ 36 में बयान किया गया है कि मुल्तान की मार्शल लॉ इंतज़ामिया में सर्विसेज अंजाम देते वक्त मेजर जनरल जहांज़ेब गालिबन उस वक्त ब्रिगेडियर ने मुल्तान म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के तौर पर तैनात एक PCS ऑफिसर से मार्शल लॉ के तहत करप्शन के इल्ज़ामात में कार्रवाई करने की धमकी देकर 1 लाख रुपए रिश्वत तलब की, जिसके नतीजे में उस PCS अफसर ने खुदकुशी कर ली और एक ख़त छोड़ा जिसमें लिखा था कि अगरचे उसने सिर्फ 15,000 रुपये बनाए थे, लेकिन उसे मार्शल लॉ अफसरान को 1 लाख रुपए देने का मुतालबा किया जा रहा था। ये इल्ज़ाम कमीशन के सामने ब्रिगेडियर मोहम्मद अब्बास बेग गवाह नंबर 9 ने लगाया था कि एक इंक्वायरी इस इल्ज़ाम की भी ज़रूरी है जो ब्रिगेडियर हयातुल्लाह के ख़िलाफ़ लगाया गया कि उन्होंने मगरबी पाकिस्तान के मकबूलपुर सेक्टर में अपने बंकर में 11 या 12 दिसंबर 1971 की रात को कुछ ख़वातीन को मदऊ किया जब भारतीय गोले उनकी फ़ौजियों पर गिर रहे थे। ये इल्ज़ाम एक गुमनाम ख़त में कमीशन को भेजा गया और ब्रिगेडियर हयातुल्लाह के ब्रिगेड मेजर मुनव्वर खान गवाह नंबर 42 के शवाहिद से इसकी तायीद की गई थी कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करना ज़रूरी है, जैसा कि बुनियादी रिपोर्ट के हिस्सा पंजम के बाब अव्वल के पैराग्राफ 9 से 14 में बयान किया गया है कि सीनियर फौजी कमांडरों ने अपने ओहदे और इख्तियारात का बड़ी बेदर्दी से गलत इस्तेमाल किया और मार्शल लॉ के तहत बड़ी मिकदार में ज़मीनों के अलाटमेंट हासिल किए और मखसूस बैंकिंग इदारों से इंतहाई साजगार शराइत पर बड़े घर तमीर करने के कर्जे हासिल किए, जिनमें उन्होंने अपने ज़िम्मा सुपुर्द करदा महकमे के फ़ंड से भी बड़ी रकम जमा करवाई। जो लोग बदअनवानी के मामलात में कसूरवार पाए जाएंगे उन्हें फ़ौजी कानून या मुल्की आम फौजदारी कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए, जैसा कि मामले के मुताबिक हो कि एक जामे तहकीक की जाए इस शक के बारे में जो कमीशन के ज़हन में उस वक्त पैदा हुई जब भारत से वापस लाए गए अफसरान के इजाफी शवाहिद रिकॉर्ड किए जा रहे थे कि मुमकिन है मशरक़ी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर GM बाकर सिद्दीकी के दरमियान और भारतीय हुकाम के दरमियान इस मामले में कुछ साजबाज या अमीक तल्लुकात मौजूद हों कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सरेंडर से पहले डिनाइल प्लान पर अमल दरामद करने में नाकामी क्यों की, हालांकि उस सिलसिले में 10 दिसंबर 1971 को GHQ की तरफ से अहकामात जारी किए गए थे।
ہم نے اس سلسلے میں ان دونوں افسران کے خلاف متعلقہ الزامات پہلے ہی شامل کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال ہے کہ عوامی مفاد میں کسی ماہر ایجنسی کو اس معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے۔ ہمارے پاس دستیاب مواد کی بنیاد پر ہم اس معاملے کو صرف شک کی سطح تک محدود کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان احکامات کے لیے کوئی معقول یا قابل فہم وضاحت تلاش کرنے میں ناکامی محسوس کی جو مشرقی کمان کی جانب سے ڈینائل پلان پر عمل درآمد روکنے کے لیے جاری کیے گئے تھے، خاص طور پر ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں، جس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ بھارتیوں کو جنگی مواد اور دیگر سامان کی بڑی مقدار پوری طرح ڈیلیور کی گئی۔ کہ اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح پاکستان نیوی کے کمانڈر گل زرعی کو 7 دسمبر 1971 کو ایک فرانسیسی جہاز MV فورٹ ریسکیو کے ذریعے کھلنا سے سنگاپور منتقل کیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے PNS ٹیمتمیر نیول بیس کھلنا میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا۔ اس افسر کا معاملہ ہمارے لیے بنیادی رپورٹ کے حصہ پنجم کے باب 3 کے پیراگراف 12 اور 13 میں پیش کیا گیا ہے۔ محکماتی کارروائی کی ضرورت والے مقدمات۔ جیسا کہ ہم مشرقی پاکستان میں واقعات کے تسلسل اور جنگ کے دوران کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے تو ہمیں بریگیڈیئر SC انصاری سابق کمانڈر 23 بریگیڈ اور بریگیڈیئر منظور احمد سابق کمانڈر 57 بریگیڈ 9 ڈویژن اور بریگیڈیئر عبدالقادر خان سابق کمانڈر 94 بریگیڈ 36 RG ڈویژن کی کارکردگی اور صلاحیتوں کے بارے میں ایک کمزور رائے بنی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی مزید خدمات عوامی مفاد میں نہیں ہیں اور انہیں ریٹائر کیا جانا چاہیے۔ جونیئر افسران کی کارکردگی اور رویہ۔ قدرتی طور پر کمیشن کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بریگیڈیئر کی سطح سے نیچے کے افسران کی کارکردگی اور رویے کا تفصیل سے جائزہ لے۔ حالانکہ کچھ ایسے معاملات سامنے آئے جن میں ان افسران کی کارکردگی کا اہم مارکوں کے نتیجے پر براہ راست اثر پڑا یا جہاں ان کے رویے نے نظم و ضبط کے اصولوں کی خلاف ورزی کی، ایسے معاملات کو ہم نے مناسب مقام پر ذکر کیا ہے، لیکن عموماً جونیئر افسران کے معاملات متعلقہ سروس ہیڈ کوارٹر کی طرف سے نمٹائے جانے چاہیے، جنہوں نے ان سب سے تفصیلی ڈی بریفنگ رپورٹ حاصل کی ہیں اور اپنے فوری سپیریئر کے ذریعے ان کی کارکردگی جانچنے کے نتائج بھی حامل ہیں۔ فوجی دستوں میں اخلاقی اصلاحات کے اقدامات۔ ہم نے 1971 کی شکست کے اخلاقی پہلو پر کچھ تفصیل سے بات کرتے ہوئے بنیادی رپورٹ کے حصہ پنجم کے باب 1 اور موجودہ ضمنی رپورٹ کے متعلقہ باب میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ وسیع پیمانے میں پائی جانے والی شکایات بلکہ یقین میں حقیقت میں کہ مارشل لا کی ذمہ داریوں سے پیدا ہونے والی بدعنوانی، شراب اور عورتوں کی لسٹ اور زمینوں اور مکانات کی لالچ کی وجہ سے بہت سے سینئر فوجی افسران، خاص طور پر وہ جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، نہ صرف لڑنے کی قوت کھو چکے ہیں بلکہ جنگ کی کامیاب کارروائی کے لیے ضروری پیشہ ورانہ قابلیت بھی کھو چکے ہیں۔ چنانچہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام مسلح افواج کے افسران سے ان کی متحرک اور غیر متحرک اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا مطالبہ کرے، اور اگر ان اثاثوں کے بارے میں جو بھی ان کے رشتہ داروں اور انحصار کرنے والوں کے ناموں پر گزشتہ 10 سالوں کے دوران حاصل کیے گئے ہیں، انہیں گزشتہ 2 مارشل لا کی مدت کے دوران ایسے بیانات جمع کرنے سے استثناء دیا گیا تھا۔ اگر ان بیانات کے معائنے پر کوئی افسر معلوم شدہ ذرائع سے زائد اثاثے حاصل کرنے کا پایا جائے تو اس کے خلاف مناسب کارروائی کی جانی چاہیے۔ مسلح افواج کو یہ یقینی بنانے کے لیے طریقے اور وسائل وضع کرنے چاہیے کہ بدعنوانی کے بدنامی کے طرز عمل کی وجہ سے خاص طور پر اعلیٰ سطح پر اخلاقی اقدار کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے، کہ اعلیٰ عہدوں کے لیے ترقی کے معاملے میں اخلاقی راست بازی کو پیشہ ورانہ خصوصیات کے ساتھ مناسب اہمیت دی جائے، کہ فوجی اکیڈمیوں اور دیگر سروس اداروں کے نصاب میں ایسے مضامین شامل کیے جائیں جو جوانوں کے ذہنوں میں مذہبی، جمہوری اور سیاسی اداروں کے لیے احترام پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں، کہ فوجی میسوں اور تقریبات میں الکحل کے مشروبات کے استعمال پر پابندی لگائی جائے، کہ بدنام جنسی رویوں اور دیگر بدعنوانیوں پر سخت نوٹس لیے جائے۔ نظم و ضبط اور سروسز کی شرائط و ضوابط۔ ان امور پر ہم نے بنیادی رپورٹ کے حصہ پنجم کے باب 3 میں بحث کی ہے اور وہاں دیے گئے جوابات کی بنا پر ہم مندرجہ ذیل سفارشات پیش کرتے ہیں۔ ایک انٹر سروسز مطالعہ کیا جانا چاہیے تاکہ افسران، GOC اور دیگر رینکوں کے لیے خدمات کی شرائط و ضوابط اور سہولیات کا تجزیہ کیا جا سکے تاکہ اس معاملے میں موجود تفادت کو دور کیا جا سکے جو جونیئر افسران اور مختلف خدمات کے دیگر رینکوں میں عدم اطمینان کا سبب بن رہا ہے۔ GHQ کو چاہیے کہ وہ مرحوم میجر جنرل افتخار خان جنجوہ کی صدارت میں قائم کردہ ڈسپلن کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کو اپنانے کے بارے میں غور کرے۔ نیوی اور ایئر فورس بھی اپنی اپنی ڈسپلن کمیٹیاں قائم کر سکتی ہیں تاکہ اپنی خدمات کے مخصوص مسائل پر غور کیا جا سکے۔ یہ اقدام اوپر بیان کردہ بین الخدماتی مطالعے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ پاکستان نیوی کی بہتری اور جدید کاریں۔ نیوی کے کردار کی تفصیلی بحث جو بنیادی رپورٹ کے حصہ 4 کے باب 8 کے سیکشن D میں موجود ہے اور اس ضمنی رپورٹ میں مشرقی پاکستان میں اس کی کارروائیوں کی مزید تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری بحری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔
پاکستان نیوی کی جدید کاری کے بنیادی تقاضوں پر فوری توجہ دی جانی چاہیے تاکہ اسے پاکستان کی واحد سمندری بندرگاہ کے تحفظ اور قوم کی زندگی کی لائنوں کو کھلا رکھنے کے قابل بنایا جا سکے۔ نیوی کو پہلے مارشل لاء کے دور سے بدقسمتی سے نظر انداز کیا گیا ہے کیونکہ فوجی کمانڈر کے تصور کے مطابق نیوی سے زیادہ کردار کی توقع نہیں کی گئی تھی۔ اس نظریے کی حماقت اس جنگ کے دوران مکمل طور پر ثابت ہوئی۔ ہم پختہ سفارش کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی کے پاس موزوں طیاروں کی اپنی فضائی شاخ ہونی چاہیے تاکہ وہ نگرانی کے مقصد کے لیے میزائل کشتیوں کے خلاف دفاع کے لیے استعمال ہو سکے۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے بڑھتی ہوئی بھارتی نیوی اور اس کے میزائل کشتیوں کی طرف سے درپیش خطرے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نیوی کے لیے کراچی سے دور ایک علیحدہ بندرگاہ تیار کرنے کی فوری ضرورت ہے جہاں سے نیوی کراچی کے راستوں کی حفاظت زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکے۔ ڈی ڈے اور ایچ آور کی دیر سے نقل و حرکت کی وجہ سے جو سنگین مشکلات پیش آئیں اور پاکستان نیوی کو جنگ کی منصوبہ بندی سے مکمل طور پر خارج کیے جانے کی روشنی میں نیوی کو مشترکہ چیف آف سٹاف تنظیم میں مکمل طور پر فعال رکن بنانے کی ضرورت بہت اہم ہے۔ پاک فضائیہ کے کردار میں بہتری۔ جیسا کہ بنیادی رپورٹ میں ہم نے 1971 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے کردار اور کارکردگی پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں ہم مندرجہ ذیل سفارشات پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین نہیں کہ فضائیہ زیادہ آگے کی طرف دیکھنے والا رویہ نہیں اپنا سکتی ملک کی مخصوص ضروریات کے پیش نظر۔ اس لیے ہم سفارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے مزید آگے کے فضائی اڈے ہونے چاہیے جو ایسی جگہوں پر واقع ہوں جہاں سے یہ ہماری اہم مواصلاتی لائنوں اور صنعتی مراکز کی مزید حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھ سکے۔ اس طرح کی آگے کی حکمت عملی اپنانے سے ہمارے لڑاکا طیاروں کی ضرب لگانے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ ہماری ابتدائی انتباہی نظام کی کارکردگی میں بہتری کی ضرورت ہے۔ دشمن کے طیارے کی پہلی لائن موبائل مشاہداتی یونٹس کے ذریعے مشاہدے اور اس معلومات کی ہوا بازی کے آپریشن سینٹر میں حتمی ترتیب دینے کے درمیان کا وقت بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ رپورٹنگ کے لیے اختیار کردہ ڈرافٹوری نظام اس میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ابتدائی انتباہی نظام کے آپریشن کے مختلف ایجنسیوں کے کام کو ہم آہنگ کرنے کے لیے تربیتی مشقیں باقاعدگی سے منعقد کی جانی چاہیے تاکہ ان کی کارکردگی بلند سطح پر برقرار رکھی جا سکے۔ کراچی پورٹ کو جلد سے جلد ایک کم سطح کا سمندر کی طرف دیکھنے والا ریڈار فراہم کیا جانا چاہیے جو اسے شدید کمی کا سامنا ہے اور جس کی وجہ سے اسے پچھلی جنگ کے دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ بھارت کی جانب سے میزائل کشتیوں کے ذریعے کراچی کی ناکہ بندی کی صلاحیت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کراچی کی فضائی دفاع کو زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ کراچی کے دفاع کو صرف ایک لڑاکا اسکواڈرن اور ایک نصف بمبار اسکواڈرن سے سنبھالنا انتہائی ناقص تھی۔ پاکستان کی فضائی دفاع کی تنظیمیں 9۔ فضائی دفاع کے موضوع پر ہم نے بنیادی رپورٹ میں بہت تفصیل سے بحث کی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں ہم مندرجہ ذیل سفارشات پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے مستقبل قریب میں اپنی فضائیہ کو کسی قابل لحاظ حد تک بڑھانا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ہم مضبوطی سے سفارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے فضائی دفاع کے پروگراموں کو کم از کم 1972 کے آخر تک اپنے اینٹی کرافٹ گن کی تعداد کو دوگنا کرنے کے ذریعے مضبوط کرنا چاہیے اور آخرکار فضائیہ کی جانب سے تجویز کردہ 342 بیٹریوں تک ایک مرحلہ وار پروگرام کے تحت بڑھنا چاہیے۔ ملک کے فضائی دفاع کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل حاصل کرنے کی کوششیں بھی کی جانی چاہیے۔ اگر زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل دستیاب نہیں ہیں تو پھر چین سے ریڈار کنٹرول درمیانے حائل ایلیٹو آتشی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی کوششیں بھی کی جانی چاہیے۔ شہری دفاع کے اقدامات کے حوالے سے سفارشات۔ اس موضوع کا بھی ہم نے بنیادی رپورٹ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے لیے ہماری سفارشات درج ذیل ہیں۔ شہری دفاع کے انتظامات کو وزارت دفاع کے تحت رکھنا چاہیے اور وزارت داخلہ یا دیگر انفرادی محکموں کی ذمہ داری نہیں بنانا چاہیے۔ مرکزی حکومت کو ملک کے شہری دفاع کے عمومی کنٹرول اور تنظیم کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کیونکہ صوبائی حکومتیں ماضی میں اس ذمہ داری کو مؤثر طور پر نبھانے میں ناکام رہی ہیں۔ ملک میں آگ بجھانے کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے، خاص طور پر بندرگاہوں اور صنعتی علاقوں میں۔ صنعتی مالکان کو جو اپنے مواد کے قریب قابل اشتعال مواد رکھتے ہیں انہیں خطوط، مواصلات اور دیگر خطرناک مقامات پر ان کے مفاد کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے قائل کرنا چاہیے یا حقیقت میں قانون کے تحت ان پر یہ ذمہ داری عائد کی جانی چاہیے اور انہیں اپنے اداروں میں آگ بجھانے کے لیے مؤثر انتظامات کرنے چاہیے۔ بڑی مقدار میں پیٹرول اور دیگر ایندھن کو زیر زمین ذخیرہ کرنے کی فراہمی کی جانی چاہیے۔ جنگ کی اعلیٰ سمت۔ جنگ کی اعلیٰ سمت کے لیے تنظیم میں کمزوریوں کا جائزہ ہم نے بنیادی رپورٹ کے حصہ 4 کے باب 11 میں لیا ہے۔ اس بحث کی روشنی میں ہم درج ذیل اقدامات کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ تینوں سروس ہیڈ کوارٹر کو ایک جگہ پر وزارت دفاع کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمانڈر ان چیف کے عہدے کو متعلقہ خدمات کے چیف آف سٹاف کے عہدوں سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت نے پہلے ہی یہ اقدام کر لیے ہیں۔
کابینہ کی دفاعی کمیٹی کو دوبارہ فعال کیا جانا چاہیے اور یہ یقینی بنایا جانا چاہیے کہ اس کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد ہوں۔ اس کے چارٹر میں ایک مثبت ہدایت شامل کی جانی چاہیے تاکہ کابینہ ڈویژن کو یہ حق حاصل ہو کہ اس کی میٹنگ بنانے کے لیے کارروائی شروع کر سکے، یہاں تک کہ صدر یا وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں بھی اس کے سینئر وزیر کی صدارت میں اجلاس منعقد ہو۔ ایک دفاعی وزیروں کی کمیٹی بھی ہونی چاہیے اور وزارت دفاع کو پالیسی سازی کے ادارے کی حیثیت سے اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہیے اور تینوں خدمات کے ساتھ مشاورت کے بعد دفاعی پروگراموں میں پالیسی کے فیصلے شامل کرنے چاہیے۔ یہ قومی دفاع کی حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کی تیاری کو یقینی بنائے گی جو کہ طے شدہ مختصات کے دائرے میں ہوگی۔ یہ دفاعی وزیر کی صدارت میں اجلاس کرے گی اور اس میں دفاعی سیکرٹری، تینوں سروس کے سربراہ، دفاع کے مالی مشیر، سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل، ہتھیاروں کی پیداوار کے ڈائریکٹر جنرل، دفاعی خریداری کے ڈائریکٹر جنرل، انٹر سروسز انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ڈائریکٹر جنرل، دفاعی سائنسی مشیر اور دیگر مرکزی سیکرٹری یا سروس افیسر شامل ہوں گے جو کسی خاص ایجنڈے کے آئٹم کے لیے درکار ہوں۔ اگر دفاع کا قلمدان صدر یا وزیر اعظم کے پاس ہے تو اس کا اجلاس نائب وزیر دفاع یا وزارت دفاع پیداوار کے وزیر کی زیر صدارت کیا جا سکتا ہے۔ اگر وزیر موجود نہیں تو دفاعی سیکرٹری کو صدارت کرنی چاہیے بغیر کسی پروٹوکول کی پرواہ کیے گئے۔ موجودہ تشکیل کے مطابق سیکرٹریوں کی کوارڈینیشن کمیٹی برقرار رہنی چاہیے۔ تینوں سروسز کو قومی دفاع کی مشترکہ ذمہ داری بانٹنی چاہیے اور ترقی کے تمام منصوبے اور پروگرام فوج کے مشترکہ مقاصد پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تینوں سروسز کے سربراہان کو مشترکہ چیف آف سٹاف کے طور پر کام کرنا چاہیے، نہ کہ محض اپنی سروسز کے انفرادی سربراہوں کے طور پر۔ یہ مشترکہ چیف آف سٹاف ایک کارپوریٹ باڈی تشکیل دے گا جس میں مشترکہ ذمہ داری ہوگی، اپنے مشترکہ منصوبوں کی تیاری کے لیے اپنا عملہ ہوگا اور اس کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ ہوگا۔ اس مشترکہ چیف آف سٹاف کی صدارت کا عہدہ باقاعدگی سے تبدیل کیا جائے گا چاہے تینوں سروسز کے سربراہوں کی ذاتی درجہ بندی کیسی بھی ہو۔ عہدے کی مدت 1 سال ہوگی اور صدارت کا آغاز سروس یعنی فوج سے ہوگا۔ اس مشترکہ چیف آف سٹاف کی ذمہ داریوں کا تفصیلی باب بنیادی رپورٹ کے حصہ 4 کے باب 11 کے ضمیمہ 1 میں شامل کیا گیا ہے۔ مشترکہ چیف آف سٹاف کی تنظیم کے تحت نہ صرف ایک سیکریٹریٹ ہوگا بلکہ تمام 3 سروسز سے مشترکہ منصوبہ بندی کا عملہ بھی ہوگا۔ اسے مشترکہ سیکریٹریٹ اور منصوبہ بندی کے عملے کے طور پر ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ضروری سیکریٹریل معاونت فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوگا بلکہ مشترکہ دفاعی منصوبے تیار کرنے اور معاملات کی پروسیسنگ کے مطالعے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ مشترکہ چیف آف سٹاف کے پاس ایسے دیگر مشترکہ معاونین بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ وہ ضروری سمجھیں۔ ہماری طرف سے سامنے آنے والی مسلح افواج کی کمزوریوں کے پیش نظر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ کے جنرل کی طرح ایک ادارے کی ضرورت ہے جو اچانک معائنہ کرنے اور متعلقہ علاقوں اور تشکیلوں کو بلانے کا فرض ادا کرے۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوا ہے کہ ایک اسٹریٹجک اسٹڈیز کا ادارہ ہونا چاہیے، ترجیحی طور پر کسی یونیورسٹی کے پروگرام کا حصہ۔ ایسی ضرورت ہمارے تینوں سروسز کی مشترکہ اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی کمزوری کی بنا پر سامنے آئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ادارہ دوسرے دفاعی تنظیموں کے جائزے کے لیے اہم مطالعات تیار کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ قومی سلامتی کونسل۔ قومی سلامتی کونسل کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو اور انٹر سروس انٹیلیجنس کی ڈائریکٹوریٹ پر ایسے ادارے کی نگرانی کی ضرورت نہیں، لہذا سلامتی کونسل کو ختم کر دینا چاہیے۔ فرمان علی کا واقعہ۔ فرمان علی کے کردار کے بارے میں ہمارے سامنے آنے والے نئے شواہد کے پیش نظر جنہیں ہم نے مرکزی رپورٹ میں شامل کیا تھا، بنیادی رپورٹ میں تجویز کردہ سفارش نمبر 7 اب غیر واضح ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مسٹر پال میر ہنری کو ایک پیغام پہنچاتے ہوئے میجر جنرل فرمان علی نے مشرقی پاکستان کے گورنر کی ہدایت پر عمل کیا، جنہیں اس وقت کے صدر پاکستان نے مشرقی پاکستان میں حل کے لیے کچھ تجاویز دینے کے لیے مجاز قرار دیا تھا۔